السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو ایک اور قسط میں ذکر و فکر کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت، حکمت، علم، انصاف اور فہم عطا فرمایا۔ جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حکمت اور انصاف کے بادشاہ۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے محترم مہمان، اسلامی اسکالر اور محقق محمد معیز صاحب۔ السلام علیکم معیز بھائی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں عدل، علم، شکر اور تدبیر کے بے شمار سبق ملتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ سب سے پہلے ہم سامعین کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طرح آتا ہے؟ جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ سورۃ النمل 16۔ ترجمہ: اور سلیمان نے داؤد کی میراث پائی اور کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے۔ بے شک یہ کھلی ہوئی نعمت ہے۔ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور اللہ کے عطا کردہ فہم و حکمت کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ دنیا میں بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جنہیں نبوت اور بادشاہت دونوں کا شرف حاصل ہوا۔ بالکل، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا اقتدار دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ قرآن میں ارشاد ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سورۃ صاد 35۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ یقیناً تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ہواؤں، جنات، جانوروں اور پرندوں پر بھی اقتدار عطا کیا۔ یہ بات ہمیشہ لوگوں کو حیران کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں سے بات کرتے تھے۔ کیا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے؟ جی، یہ قرآن سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد پرندے کا مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ النمل 22۔ ترجمہ: وہ کچھ دیر غائب رہا، پھر آ کر کہنے لگا، میں نے وہ بات معلوم کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنی رعیہ، ایون جانوروں کے ساتھ بھی عدل و تحقیق سے کام لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انصاف بھی بے مثال تھا۔ ان کے انصاف کا ایک مشہور واقعہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں کہہ رہی تھیں کہ بچہ ہمارا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، چھری لے آؤ، میں بچے کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ بڑی عورت خاموش رہی، لیکن چھوٹی عورت فوراً بولی، نہیں نہیں، بچے کو زندہ اسی کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی عورت ماں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3427۔ یہ واقعہ ان کی فطری حکمت، ذہانت اور عدل کا بہترین مظہر ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر اختیار دیا تھا۔ یہ کیسا معجزہ تھا؟ جی، قرآن مجید میں ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ سورۃ صاد 36۔ ترجمہ: تو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ چاہتے۔ اور جنات کے بارے میں فرمایا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ سورۃ السبع 12۔ یعنی جنات ان کے حکم سے مختلف کام سر انجام دیتے تھے، جیسے تعمیرات، قلعے، مجسمے، حوض اور دیگیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور قصہ ملکہ سبا کا ہے، جس کا ذکر سورۃ النمل میں تفصیل سے ہے۔ بالکل،
جب ہدہد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا تو سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک خط دے کر بھیجا۔ اس خط میں انہوں نے کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی و اتونی مسلمین۔ النمل 30:31۔ بلقیس نے بڑی حکمت سے جواب دیا اور آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے علم، انصاف اور توحید کے پیغام سے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیاوی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جی وہ دعا کرتے تھے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ النمل 19۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف تھا، شکر، عاجزی اور انصاف۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بھی ایک دلچسپ اور سبق آموز انداز سے ذکر ہے۔ جی سورۃ سبا میں ارشاد ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ۔ سورۃ سبا 14۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک دیمک نے اس کا عصا کھا لیا۔ جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ یہ آیت جنات کے محدود علم اور انسانی موت کے وقت اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ بہت سے اسباق ہیں۔ شکر گزاری یعنی اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، عدل و انصاف، ہر معاملے میں عدل سے فیصلہ کرنا، علم کی قدر، علم وہ دولت ہے جو بادشاہت سے بڑھ کر ہے، توحید کی دعوت یعنی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت، عاجزی، بڑی طاقت کے باوجود اللہ کے سامنے جھکنا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی حکمت اور انصاف کے بادشاہ تھے، اور ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ جی بالکل، اگر ہم ان کے عدل، شکر اور علم سے سبق لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ جزاکم اللہ خیرن معیز بھائی، اور تمام سامعین کا بھی شکریہ جنہوں نے ذکر و فکر سنا۔ اللہ ہمیں بھی انصاف، علم اور شکر کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔